السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل اور کتاب تیمم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ہم کتاب نماز جو اس کی نمبر 8 کتاب ہے، کتاب نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے 501 حدیث نمبر تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کتاب نماز میں حدیث نمبر 502 سے آج کا مطالعہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 502۔ میں سلمہ بن عقوہ رضی اللہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے آ کے نماز پڑھتے جہاں قرآن مجید رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں آپ ہمیشہ اسی ستون کے سامنے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 509۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند، ہم نے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن ہلال ادوی نے، کہا ہم سے ابو صالح سمان نے، کہا ہم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو محیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ دھکا مار کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کا نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب عبدالسعید رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا، اور اسے عبدالسعید رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی، اور وہ شکایت لے کے مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کر پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 510۔ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے سامنے سے گزرنے والے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ خالد بن زید نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو جہیم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کو کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے میں 40 تک وہاں کھڑے رہنے کو ترجیح دے دا۔ ابی نصر نے کہا، مجھے یاد نہیں، بصر بھی سعید نے 40 دن کہا یا مہینے یا سال۔ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کو کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پہ 40 تک وہاں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نضر نے کہا، مجھے یاد نہیں، بصر بھی سعید نے 40 دن کہا یا مہینے یا سال۔ حدیث نمبر 512۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے، میں بھی وطر پڑھ لیتی تھی۔ حدیث نمبر 513۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی۔ میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے، میں اسے سکیڑ لیتی۔ جب وہ قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا دیتی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے، میں انہیں سکیڑ لیتی۔ جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 515۔ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ یہ حدیث اخی بن ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان عرش پر بستر پہ لیٹی رہتی تھی۔ کیا نماز کی کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے
رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان عرض پر بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ حدیث نمبر 516۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوئے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوئے ہوتے۔ ابو عاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے، سجدے میں جاتے وقت اتار دیتے اور قیام وقت اٹھا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوئے ہوتے۔ ابو عاص بنت ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے، سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ حدیث نمبر 518۔ یہ حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ ہم نے یہاں پر کتاب نماز کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم کتاب نماز کی اوقات کے بارے میں اس کی مزید بیان حاصل کریں گے، مزید علم حاصل کریں گے، بڑی مسائل کو ہم جانیں گے۔ تو کتاب اوقات نماز کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور پہلی حدیث ہم جو مطالعہ کریں گے اس کا نمبر ہے 524۔ یہ حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 525۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا، میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا، انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیز ہیں۔ میں نے کہا، انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم دینا، بری بات سے روکنا ان فتنے کا کفارہ ہے۔ میں نے کہا، انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم دینا
اور بری بات سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مرتبہ بڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مرتبہ بڑھے گا۔ اس پہ میں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیں، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا، کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا، توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے، پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شفیق نے کہا، ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حدیث نمبر 526۔ یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا۔ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ کو اس حرکت کی خبر دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کہ یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج 526 حدیث نمبر تک کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم 527 نمبر حدیث سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔